لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاسين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين، مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي ابن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل في حسني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، احترام ذوی القدر، آج کی تاریخ جو منسوب ہے ہمارے آقا و مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے، تاریخ اسلام کا یہ بھی عجیب المیہ ہے. اور آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں گے کہ کربلا کے حادثے کے بعد، اس آپ سیٹ کر لیجئے بیٹھ کے اطمینان سے، نہ جلدی نہ کیجئے. کو ایک درود پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم. کربلا کے بس آپ ہٹ جائیں، ایک درود اور پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. درود پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم. کربلا کے حادثے کے بعد جو سرزمین حجاز کے حالات ہوئے تھے، اور ان حالات میں جو ہمارے اہل بیت علیہم السلام نے زندگی گزاری، اور جب آپ اب موہد بیٹھ جاؤ بیٹا، ڈسٹرب ہو رہا ہوں، بس 2-3 فوٹو تمہیں کھینچ لیے بہت. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. مجلس کا اس میں ماحول ہی نہیں بن پا رہا ہے. ایک درود آپ درود پڑھیں، تھوڑا جمع ہو جائے میرے سامنے. میں نے کافی کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو اس مرحلے سے نکالنے کی جس میں چلا گیا تھا، لیکن انشاءاللہ وہ مرور زمان کے ساتھ میں ہو جائے گا. پر محمد علی محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. صاحب بھائی مسجد والا مائک اٹھا لائیے آپ، وہ جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر اس کے ساتھ میں لے آئیے، یا پھر اس کو صحیح کر دیجئے. ہمیں بغیر مائک پڑھ لیں. زندہ باد حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار، برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا حادثہ کربلا کے بعد جو واقعات سرزمین حجاز پر نمودار ہوئے اور حجاز کے جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات میں سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ یہ جو واقعہ کربلا نمودار ہوا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور کس طریقے سے اس واقعہ کربلا کو لوگوں کو یاد دلائیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا سرزمین حجاز پر، یعنی عربستان پر اور پورے عرب میں۔ تو ایسے ماحول میں کہ جب چاروں طرف شام کا، عراق کا، عربستان کا، مصر کا یہ ماحول ہو رہا تھا کہ یہ جو ہم نے قتل کیا ہے والعیاذ باللہ خاکم بدہن، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ یہ لوگ خارجی ہیں، ان کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ ان کا تعلق مکے سے ہے، اور نہ ان کا تعلق قرآن مجید سے ہے، انہیں جو ہم نے قتل کیا ہے تو لہذا ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ والعیاذ باللہ خاکم بدہن باطل پر ہیں۔ اس مزاج کو بدلنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو کافی دشواریاں اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سرزمین حجاز پر۔ سن 61 ہجری کے بعد کے جو یہ واقعات ہوئے، اور سن 61 ہجری کے بعد میں بنو امیہ کا دور برسر اقتدار آیا، اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس۔ تو بنو عباس کے دور میں تو میں آج جاؤں گا نہیں، پہلے میں بنو امیہ ہی کے دور میں رہنا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ سن 61 ہجری میں جب شروع ہی میں آقا کی شہادت ہوئی، اور آقا کی شہادت کے بعد سن 64 ہجری تک بربنائے روایت یزید لعنت اللہ علیہ برسر اقتدار رہا، اور اس کے بعد وہ جب واصل جہنم ہو گیا، وہ ایک شکار کے لیے نکلا تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد میں وہ کچھ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح رہتا تھا۔ تو اس زمانے کے اطباء نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سیر کے لیے نکلے گا اور جنگلوں میں جائے گا تو اس کا ذہن ڈسٹرب نہیں ہوگا اور کچھ یہ سکون سے رہے گا، تو لہذا وہ اپنے گھر سے سیر کے لیے نکلتا تھا، اور جب وہ سیر کرنے جاتا تھا تو دور دور تک نکل جاتا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ سیر کرنے کی ہرن کے پیچھے جو تاریخ بتاتی ہے گیا، اور وہاں پہ ہرن تو وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ ہرن غائب ہوا تو یہ پریشان ہوا کہ میں سیر یعنی شکار کس چیز کا کروں گا، تو آسمان سے ایک شعلہ آگ کا گرا، اور اس آگ کے شعلے نے ایک تماچا اس کے رخسار پر مارا، اور جب اس کے رخسار پر وہ تماچا لگا تو یہ وہیں چکرا کر کے گر گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ گرا تو ایک سانپ کی شکل میں ایک حیوان نمودار ہوا جو شکل سانپ رکھتا تھا، اور وہ اس کے منہ میں کبھی داخل ہوتا تھا اور کبھی اس کے منہ سے باہر نکلتا تھا۔ تو یہ کیفیت تھی یزید کے مرنے کی اور واصل جہنم ہونے کی، اور اس کے بعد اس نے اسی جنگل میں سن 64 ہجری میں دم توڑ دیا۔ سن 64 ہجری میں فوراً اس کا بیٹا، یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا۔ اس بات کو خیال رکھیے گا، اس لیے کہ بعض اذہان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ کے گزر جاتا کہ اس کا بیٹا معاویہ، تو لوگ کہتے لو انہوں نے اس کے بیٹے کو معاویہ بتا دیا، اس لیے کہ جو تاریخ سے آشنا نہیں ہوتے ہیں تو فوراً اعتراض کریں گے معاویہ تو باپ تھا، اس کا بیٹا نہیں تھا۔ لیکن نہیں، یزید نے چونکہ اپنے بیٹے کا نام ہی معاویہ رکھا تھا اپنے باپ کے نام پر، معاویہ کو اقتدار ملا، اور مسجد اموی میں سن 64 کے بعد جب یزید واصل جہنم لعنتی ہوا تو اس کے بیٹے کو جب اقتدار ملا تو یہ منبر پہ گیا، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ، اور منبر پہ جانے کے بعد میں اس نے اعلان کیا کہ یہ خلافت کا حق میرا نہیں ہے، میرے باپ دادا نے
یہ خلافت کا حق علی ابن ابی طالب سے چھینا تھا اور اس کے بعد آقا حسین ابن علی سے چھینا تھا، لہذا میں اس خلافت کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اب اس کا دوسرا جملہ سنیے، معاویہ ابن یزید نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے باپ داداؤں نے علی سے چھینا تھا تو اپنی قبر میں اس کا عذاب بھگت رہے ہوں گے، اور میرے باپ نے چونکہ حسین ابن علی سے خریدا تھا، چھینا تھا، تو لہذا وہ اپنی قبر میں اس کا عذاب بھگت رہا ہوگا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس خلافت کو لوں۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد منبر سے نیچے اتر آیا۔ مروان ابن حکم یہ اس کا فرسٹ کزن ہے یزید کا، اس لیے کہ مروان ابن حکم ابن عاص ابن امیہ، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن امیہ، تو یہ دو نسل چلی تھی، ایک ابو سفیان کی اولاد میں یزید ہوا تھا اور ایک ابو عاص کی اولاد میں مروان ہوا تھا۔ مروان کا باپ بھی اس کا نام تھا حکم، یہ دونوں تیرے چچیرے بھائی تھے، اوپر کی نسل سے جا کر ایک بھائی ہو گئے۔ مروان ابن حکم نے یزید کی بیوی فاختہ سے کہا، یزید کی بیوی کا نام تھا فاختہ، کہ اگر چونکہ تو یزید کی بیوی ہے اور تیرا بیٹا یہ حکومت کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اگر حکومت مجھے دلوا دے تو میں اس بات کا ایگریمنٹ کرتا ہوں تیرے ساتھ میں کہ میرے مرنے کے بعد میں جو حکومت ہوگی وہ جو تیرا دوسرا بیٹا ہے اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یزید کی بیوی فاختہ اس ایگریمنٹ کے اوپر راضی ہو گئی کہ میں ٹھیک ہے تجھ سے شادی کر لوں گی، لیکن حکومت تیرے بعد، مروان ابن حکم کے بعد، یہ حکومت، یہ سن 64 ہجری کا واقعہ سنا رہا ہوں، حکومت میرے مرنے کے بعد میں جو ہے وہ فاختہ کے بیٹے کی طرف، یعنی یزید کے دوسرے بیٹے کی طرف حکومت منتقل ہو جائے گی۔ مروان کا ایک چھوٹا سا کردار سن لیجئے، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دعا کیجئے گا کہ میں دوسری دنیا میں زیادہ نہ نکل جاؤں، ورنہ پھر میرا موضوع ادھر ہی کو چلا جائے گا اور وہ بات رہ جائے گی جو مجھے آپ کی خدمت میں پہنچانی ہے۔ مروان ابن حکم کا ایک چھوٹا سا کردار، حکم اس کا باپ تھا جو سرزمین مدینہ میں رہتا تھا، اتنا اوباش و بدماش و بدکردار تھا کہ پیغمبر نے اس کی بدماشیوں کی وجہ سے اس کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تھا حکم جو مروان کا باپ تھا۔ مروان جب پیدا ہوا تھا سرزمین مدینہ میں، یہ مدینہ میں آیا، تو اس زمانے میں پیغمبر اسلام موجود تھے۔ پیغمبر کا کردار یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہا کرتے تھے پیغمبر اسلام۔ مروان جب پیدا ہوا تو حکم اپنے بیٹے کو پیغمبر کے پاس لے کر کے گیا اور کہا کہ اے نبی خدا، ظاہر نبی راضی نہیں ہے حکم سے، اے نبی خدا یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے داہنے کا، اس کے آپ اذان اور اقامت کہہ دیجئے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، ھذا ملعون ابن ملعون، یہ تو ملعون ابن ملعون ہے، میں بھلا اس کے کان میں اذان اور اقامت کہوں گا؟ پیغمبر نے اپنے دربار سے بھگا دیا، اپنے گھر سے بھگا دیا اور کہا میں اس کے کان میں اذان اور اقامت نہیں کہوں گا۔ حکم کہ اس بچے کے کان میں پیغمبر نے اذان اور اقامت کہی کیوں نہیں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر جب سرزمین مدینہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے، ماحول پہچانیے گا ماحول کیا تھا نبی کے زمانے سے، اور کہاں میں آپ کو لے کر کے آؤں گا۔ سرزمین مدینہ میں پیغمبر جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے، راستوں میں جایا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آدمی چلتا ہے تو کبھی ادھر شانہ جھکتا ہے، کبھی ادھر شانہ جھکتا ہے، کبھی آگے کی طرف جھکتا ہے، کبھی پیر ہلتے ہیں، ظاہر ہے آدمی اس تک بغیر مومنٹ کے تو چل نہیں سکتا۔ تو پیغمبر کے زمانے میں جب پیغمبر مدینے کی گلیوں میں جایا کرتے تھے تو یہ حکم پیچھے پیچھے تھوڑا دوری سے چلتا تھا، اور جب چلا کرتا تھا تو پیغمبر کی یہ نقلیں اتارتا تھا، پیغمبر یوں چلتے ہیں، پیغمبر یوں چلتے ہیں، پیغمبر یوں مڑتے ہیں۔ ایک بار پیغمبر نے مڑ کے دیکھا میرے پیچھے کوئی چل رہا، تو اس وقت یہ مڑی ہوئی حالت میں تھا کہ پیغمبر کی نقلیں اتار رہا تھا۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا،
خدا کرے تو ایسا ہی ہو جا. تو تاریخ نے یہ بتایا کہ مرتے دم تک مروان ٹیڑھا ہی رہا, سیدھا نہ ہو سکا. لہذا برائے درود پڑھے محمد آل محمد. مرتے وقت تک حکم ٹیڑھا ہی رہا, سیدھا نہ ہو سکا. جب حکم اپنے بیٹے مروان کو لے کر کے آیا کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دیجئے, تو پیغمبر نے اس کی وجہ سے, اب یہ ایک بات ہوگی کیا پیغمبر بد دعا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ بد دعا کرتا ہے تو پیغمبر کو بد دعا کرنے میں کون سا اختلاف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے صریحی طور پہ کہا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ بھی تو بد دعا ہے کہ نہیں ہے, نفرین ہے کہ نہیں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے تو پیغمبر کیوں نہیں کریں گے, وہ بھی ایسے دشمن کے لیے. اس لیے پیغمبر نے مروان کو منع کیا. اور مروان کو صرف اذان اور اقامت سے پیغمبر نے منع نہیں کیا, بلکہ ایک جملہ اور کہا کہ یہ تو چھپکلی ہے, اور جب مرے گا تو چھپکلی کی شکل میں مرے گا. تاریخ نے یہ لکھا کہ مروان کا جب آخری دم تھا, مرا کیسے یہ بھی بتاؤں گا. تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ جب وہ مرا تو وہ چھپکلی کی شکل میں مرا. مروان ابن حکم چھپکلی کی شکل میں مرا. اسی لیے بعض کتابوں میں, مستند تو میں نہیں کہہ سکتا اس بات کو, اس لیے کہ میں نے ایک دو عالم سے بھی سنا ہے اور ایک جگہ دیکھا ہے, اب کتنی مستند ہے مجھے نہیں معلوم, کہ اگر چھپکلی کو دیکھو اور بنو میہ کے اوپر لعنت بھیجو, اگر وہ پھڑپھڑانے لگے تو سمجھ لینا مروان کی شکل سے ہے اور مروان کی نسل سے ہے, اور اگر نہ پھڑپھڑائے, کچھ نہ بولے, تو وہ اپنے اعتبار سے ہے. کیوں؟ یہ جملہ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہاں رک کر کے. جب مروان مرا تو چھپکلی کی شکل میں مرا, اس لیے کہ بعض افراد پیغمبر کے زمانے سے پہلے جو گناہوں کی وجہ سے مسخ کر دیے گئے, کچھ نبی ہمارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں, جناب عیسیٰ کے زمانے میں, ان سے پہلے والے نبیوں کے زمانے میں, بالخصوص موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل, کہ اگر وہ گناہ کرتے تھے تو خداوند عالم ان افراد کو مسخ کر کے حیوان کی شکل میں بدل دیتا تھا. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے گناہ کیا تو بندر کی شکل میں پیدا ہوئے, اس لیے آج تک وہ بندر کی شکل میں ہے. کچھ لوگوں نے گناہ کیا تو بغیر چھلکے کی مچھلی کی شکل میں پیدا ہو گئے, آج تک بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا بھی حرام ہے, اس کی تجارت بھی حرام ہے, اس کا پالنا بھی حرام ہے. یہ وہ افراد ہیں, ان کی نسلوں میں سے ہیں جو کہ مسخ ہو گئے تھے اور انسانی شکل سے دوسری شکلوں میں چلے گئے. یا جیسے یہ نجس چیز جس کا کھانا ہمارے لیے اسلام نے حرام قرار دیا ہے, یہ بھی ان مسخ شدہ لوگوں میں سے ایک کی شکل ہے کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے یہ جملہ لکھا ہے, اور میں نے کل پڑھا اس کو اتفاق سے, کہ ان چیزوں کا کھانا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مردار ہیں جو انسان سے بشکل حیوان تبدیل ہوئے ہیں, جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے, درود پڑھ دیں محمد آل محمد. لہذا میں بس اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں, ورنہ میری بات زیادہ بڑھ جائے گی. مروان چھپکلی کی شکل میں جو مرا کیسے؟ جب فاختہ سے, یزید کی بیوی سے, زوجہ سے, اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا, تو اس نے جب تھوڑا سا وقت گزارا, اور وقت بھی کافی گزر گیا اب تک, تو اس لیے کہ اب تقریباً 132 ہجری آنے والی ہے, اس نے کیا کیا کہ یہ سوچا کہ میں اس کی بات کو ٹال دوں فاختہ کی, اور اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دوں تاکہ یہ نسل خلافت میری اولاد میں چلے گی. اس کی بنا کہ یزید کی بیوی کو ہو گئی. اچھا, اس زمانے کی بڑی بیوٹیفل لیڈی کہلاتی تھی وہ اپنے اعتبار سے, ظاہر ہے حالانکہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا یہ بات کہ یزید کیسے دنیا میں آیا اور یزید کا کردار کیسے ایسے ہو گیا, یہ مجھے پڑھنا چاہیے, لیکن میں آج نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ آج پڑھوں گا تو میرا جو مقصد ہے آقا کا وہ رہ جائے گا. میں انشاءاللہ یہ جو 3-4 میری مجلسیں اگلی کی رہیں گی, میں اس میں ایک مجلس میں یہ پورا بیک گراؤنڈ پڑھوں گا کہ یزید بنا کیسے. یہ آئے گی انشاءاللہ تاریخ, تاکہ آپ حضرات دھیان رکھیے گا, کوئی مجلس شاید مس نہ کر پائے اگر کوئی زیادہ ہی مجبوری ہو. اس کے علاوہ
فاختہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو برسر اقتدار لا رہا ہے، تو اب ہمارے ایک جملہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا جملہ نہیں، اس کا جملہ دوسرا مفہوم پیش کر رہا کہ استاد سے استادی۔ اب یہ جملہ تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سخت ہے کہ استاد سے استادی، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بتاتی ہوں کہ تو میرے بیٹے کو خلافت نہیں دے رہا بلکہ تو اپنے بیٹے کو خلافت دینا چاہتا۔ مروان ابن حکم جب سونے لگا تو اس نے پانی میں یا کسی شے میں زہر ملایا اور اسے پلایا، اور پلانے کے بعد مروان جب بستر پہ چلا گیا تھوڑا غنودگی کے عالم میں لیا، اس نے ایک تکیہ لیا اور تکیہ لینے کے بعد میں اس کے سر پہ رکھا اور بیٹھ گئی، اور جب تک مروان کا دم نہ نکلا اس وقت تک فاختہ اس کے اوپر سے نہیں اتری۔ یہ تھا مروان کی شکل جو وہ بشکل اس میں۔ مروان کو اب میں بنو امیہ کو یہیں روکوں گا۔ مروان چونکہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا اور بنو امیہ کے خلفاء نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا تھا، تھوڑا سا ایک تاریخ میں ذرا سا پیچھے جا کے پھر ایک دم سے آگے آنا چاہتا ہوں۔ ماحول کیا تھا مروان کا ماحول، اور مروان سے پہلے سن 60 ہجری، سن 60 ہجری سے پہلے کا ماحول تقریباً 10 سال پہلے کا ماحول، سن 50 ہجری کا، جب میرے آقا و مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا ایک جملے کے لیے خالی تاکہ وہ ایک ربط ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، سرزمین شام کا ماحول کیا تھا؟ اور بنو امیہ جب برسر اقتدار تھے معاویہ کی شکل میں تو اس وقت ان کا ماحول کیا تھا؟ شام میں ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ تو علی اور اولاد علی کو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ خاکم بدہن العیاذ باللہ، کہ بتا علی اور اولاد علی کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ تیرا سبب کیا ہے؟ کہا میں علی اور اولاد علی کو گالیاں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، میں نے نماز بہت زیادہ پڑھتا ہوں اس لیے دیتا ہوں۔ کہا نماز سے علی اور اولاد علی کو دشنام دینے کا کیا مطلب؟ ان کو کیوں دشنام دیتا؟ کہا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک ہم علی کے اوپر دشنام نہیں دیں گے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ تھا شام کا ماحول۔ عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں آپ اس سے اندازہ لگائیے گا۔ دوسرا جملہ سنیے، چونکہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کا عقد علی سے کر دیا اس لیے ہم اب پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہے شام کا ماحول۔ ایسے ماحول میں تربیت ہو رہی ہے یزید کی، وہ تو میں بتاؤں گا۔ ایسے ماحول سے گزر کر کے، اور بھی بہت سی مثالیں میں دے سکتا تھا لیکن ذرا آگے آنا چاہتا ہوں۔ ایسے ماحول سے گزر کے 132 ہجری میں یہ جو بنو عباس ہیں، اچھا بنو عباس کا جو شجرہ ہے، پیغمبر اسلام کی جو چچا ہیں جناب عباس، یہ انہی کی نسل سے ایک نسل ہے بنو عباس کی۔ یہ ہے ایک جملہ میرا تاریخ کا۔ دوسرا جملہ لوگ یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اور ان لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جناب رسول خدا کے جو چچا ہیں عباس، ان کی نسل نہیں ہے بلکہ ایک عباس رہا ہے اس تاریخ میں اور اس کی نسل سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جو مکالمہ ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سرزمین بغداد میں ہوا، وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ بنو عباس سے ہیں نہیں، یعنی وہ جناب عباس جو کہ پیغمبر کے چچا تھے۔ خیر میں اس دنیا میں نہیں جاؤں گا۔ بنو عباس یہ کہتے تھے ہم رسول کے رشتہ دار ہو کے بھی، ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے بھی ہمیں حکومت نہیں مل رہی، اور حکومت کے سارے مستحق یہ بنو امیہ ہیں، اور انہوں نے ہی حسین کا قتل بھی کیا ہے، اور انہوں نے ہی کربلا کا واقعہ بھی پیش کیا ہے۔ کربلا کے جسٹ 5 سال کے بعد جب سرزمین شام، حجاز، عراق، مصر یعنی مسلمانوں کا پورا خطہ، اس کے اندر، اور اس میں مدینہ بھی شامل، مکہ بھی شامل اور مدینہ بھی شامل، اس کے اندر سرزمین مکہ اور مدینہ پر، بالخصوص مدینہ پر لوگوں نے جو علوی سادات اپنے آپ کو کہلاتے تھے، مولا علی کی اولاد سے علوی سادات کہتے تھے، انہوں نے پرچم اسلام بلند کیا
کہ ہم بنو امیہ سے مقابلہ کریں گے، انہوں نے آقا حسین کو قتل کیا ہے. اور وہ کون کون تھے یہ بعد میں آئے. بنو عباس کو یہ موقع ملا کہ ایک تیر دو شکار. ایک طرف تو مسئلہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے خلاف علوی بھی کھڑے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنو امیہ کو ختم کر کے اپنی حکومت چاہتے ہیں، حکومت ہمیں ملنی چاہیے. انہوں نے ایک تیر دو شکار کیے. ایک طرف سے تو بنو عباس نے یہ دم بھرا کہ ہم علی اور اولاد علی کی حمایت میں کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ آل محمد کو ان کا حق مل جائے، اور دوسری طرف ان کی نیت کیا تھی کہ بنو امیہ کا خاتمہ ہو جائے گا تو حکومت ہم کو مل جائے گی. یہ دو چیزیں. بنو امیہ کا آخری خلیفہ جب 132 ہجری میں مارا گیا، اور وہ مارا گیا علویوں کی وجہ سے، اور وہ مارا گیا عباسیوں کی وجہ سے، بنو عباس کی وجہ سے، تو بنو عباس نے سب سے پہلا خلیفہ بنو امیہ کے خلیفہ کے مرنے کے بعد جس کو بٹھایا وہ تھا صفا. 132 ہجری میں، 132 سے پہلے بنو امیہ، اس کے بعد سے اور 12ویں امام کے دور تک بنو عباس چلے گی. صفا، اس کا نام تھا صفا. صفا کہتے ہیں چیرنے والے کو، صفا کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، صفا کہتے ہیں درندے کو. یہ صفا کے معنی میں آتا، اس کا نام ہی صفا تھا. اسے جیسے ہی موقع ملا کہ بنو عباس برسر اقتدار آ گئے، تو انہوں نے پہلے تو یہ آڑ لی کہ ہم آل محمد کو کچھ نہیں کہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آل محمد کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جب پورے طریقے سے باغ دوڑ خلافت کی ہاتھ میں آ گئی تو صفا نے آل محمد کی جو اولادیں تھی ان کو مارنا شروع کر دیا. اور یہ بغداد کی تاریخ ہے. یہ 4 سال تک حکومت میں رہا، 4 سال کچھ دن تک، اور صفا واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد آیا منصور دوانقی. یہ خلفائے بنی عباس کا دوسرا خلیفہ 136 ہجری میں. منصور دوانقی کی ایک چال یہ تھی کہ نام علوی ہو، علویوں کا نام لیا جائے اور ہماری حکومت چلتی رہے. جناب حسن مصنع، میں کہاں پھر پیچھے گیا، جانا پڑے گا، ضرورت ہے. جناب حسن مصنع یہ وہ شہید، بلکہ یہ وہ زخمی ہے جو تاریخ نے لکھا کربلا کی جنگ میں یہ تھے. امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کربلا میں تھے. جناب حسن مصنع چونکہ زخمی زیادہ تھے تو دشمنان اسلام نے یہ سوچا کہ یہ بھی شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور یہ چھوڑ کے چلے گئے. جب لاشوں کی گنتی ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے اندر جان پائی گئی کہ یہ زندہ ہے، اور قافلہ عمر ساتھ جا چکا تھا دوپہر کو. تو امام سجاد علیہ السلام نے حسن مصنع کو لیا اور اپنے ساتھ پھر وہ اس قافلے میں ساتھ رہے. یہ وہی حسن مصنع ہے جن کی شادی جناب فاطمہ صغرا سے ہوئی تھی، امام حسین کی بیٹی سے، جو کہ سرزمین مدینہ پہ رہ گئی تھی. یہ لکھا ہے تاریخ میں. حسن مصنع کے پڑ پوتے، حسن مصنع کے بلکہ پوتے عبداللہ ابتہ جو تھے امام حسن علیہ السلام کے پڑ پوتوں میں ایک پوتے، انہوں نے بنو عباس کے خلاف ایک سازش چلے کہ ہم بنو عباس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لہذا اپنے پورے رشتہ داروں کو جمع کیا جناب حسن مصنع کے پوتے نے گھر کے اندر، اور اس میں کچھ بنی عباسی لوگ بھی موجود تھے، اور یہ کہا کہ ہم اب قیام کریں گے، یعنی ہم اپنی حکومت کریں گے، اس لیے کہ ہم آل رسول ہیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی فرد ہے. جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے اور میٹنگ تھی اور وہ جمع ہوئے تھے، تو اس وقت میں عبداللہ ابتہ کے چاروں طرف لوگ تھے، اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم پرچم اسلام کو بلند کریں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے اور ہم اپنا حق لوگوں سے لیں گے. اس میٹنگ میں یہ منصور دوانقی بھی تھا، خلفائے بنی عباس. یہ وہاں سے باہر نکلا اور اس نے سوچا اچھا یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا جی، کہ اگر انہوں نے قیام کر دیا تو ہمیں حکومت نہیں ملے گی، اور جب ہمیں حکومت نہیں ملے گی
تو ہمارا تو ساری ہماری پلاننگ جتنی بھی ہے وہ فیل ہو جائے گی کہ بنو عباس برسر اقتدار نہ رہے۔ اس نے کیا کام کیا؟ منصور دوانقی نے سب سے پہلے منصور دوانقی نے جو قیام کیا ہے تو اس میں سرزمین بغداد کے اوپر اتنی خون ریزی کرائی ہے کہ وہاں جو محل بنتے تھے وہ سادات کے خون کا گارا بنایا جاتا تھا۔ یہ تھا وہ ماحول 136 ہجری کے بعد کا، سادات کے خون کا گارا بنایا جاتا تھا، گارا۔ اور جب وہ منصور دوانقی نے اپنا مخصوص حجرہ یا اپنا کمرہ یا اپنا روم یا اپنا محل بنوایا تو اس نے ایک اعلان کیا، جو جتنا اسپیشل سادات میں ہوگا اس کو اتنے ہی اسپیشل روم میں جو گارا بنے گا یا کمرے میں یا حجرے میں اس کا خون بہا کر کے اس کے خون کا گارا بنایا جائے گا۔ اس زمانے میں سیمنٹیڈ تھوڑی تھی چیزیں، یا سیمنٹ کے ذریعے سے تھوڑی تھا، مٹی لیتے تھے اس میں پانی ملاتے تھے، گارا ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سے گاؤں میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی اور آپ دیکھ لیں گے تاریخ کے اندر۔ تو اس نے اپنا محل جب بنانا شروع کیا، ایک عمومی محل بغداد کا ایک اپنا محل جب بنانے شروع کیا تو سب سے پہلے عبداللہ ابتہا جو حسن مصنع کے پوتے تھے ان کو گرفتار کرایا اور انہیں شہید کرا کے ان کے خون کی مٹی سے اپنا محل بنوایا۔ یہ ہے منصور دوانقی بنو عباس کا دور۔ ہجری کون سی آ گئی؟ 140 ہجری عزیزان گرامی۔ اب میں نے یہ مثالیں کیوں دی ہے کربلا کے بعد سے؟ عرب کا ماحول یہ تھا کہ آل محمد کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان مشکلات میں آل محمد جو آگے بڑھے تو سن 95 ہجری میں ہمارے چوتھے امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 114 ہجری میں ہمارے پانچویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تقریباً 48 ہجری کے آس پاس ہمارے چھٹے امام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اس طریقے سے دور چلا۔ منصور دوانقی کی وجہ سے ہمارے چھٹے امام کو زہر ملا تھا۔ اب ایک طرف تو بنو عباس ہے اور ایک طرف ہے آل محمد، بنو آل محمد، یا یہ کہہ لیجیے آل محمد کے افراد۔ زمانہ آ گیا ساتویں امام کا۔ میں نے بہت تیزی سے آپ کو پکڑا ہے یہاں پر لا کر کے، پیچھے کا تھوڑا سا مقدمہ بنا کے۔ ساتویں امام کا زمانہ آ گیا۔ ساتویں امام علیہ السلام اور سامنے منصور دوانقی ختم ہو چکا ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آیا ہارون رشید۔ ہارون رشید بھی وہی مزاج رکھتا تھا جو منصور دوانقی رکھتا تھا، اسی طریقے سے ظلم، جبر، بربریت وہ پائی جاتی تھی۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے بلایا، جو کہ آپ مدینے میں رہتے تھے، اور کہاں بلایا؟ کاظمین میں، جہاں آج آپ کا روزہ ہے، اور وہاں آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ سب سے زیادہ قید خانے میں اگر کوئی امام رہا ہے تو وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں 14 سال 14 سال تک میرے یہ ساتویں امام قید خانے میں رہے ہیں۔ ساتویں امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام حمیدہ، یہ بربر افریقہ کی رہنے والی تھی ام حمیدہ۔ بلکہ میں ایک جملہ بیچ میں کہتا چلوں، اچھا رہے گا، یہاں پر وقت پہ یاد آ رہا ہے۔ چھٹے امام کے بعد جتنی والدہ ماجدہ آئی ہیں وہ آپ کو بنی ہاشم سے نہیں ملیں گی۔ یہ جملہ ہے میرا، بہرحال آپ جتنا اس کو لے سکتے ہیں۔ بنی ہاشم سے چھٹے امام کی والدہ کے بعد آپ کو بنی ہاشم کی خاتون اماموں میں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ امام جو ہیں وہ اپنے یہاں ہونے والی ولادتوں کو چھپا رہے ہیں بنو امیہ کے خوف سے، کہ کہیں بنو عباس کے خوف سے کہ کہیں بنو عباس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں کسی کی ولادت ہونے والی ہے اور اسے قتل کرا دیا جائے۔ لہذا کنیزوں کو بھی لایا گیا تو عجم سے لایا گیا۔ یہ ایک مصلحت تھی ائمہ علیہ السلام کی۔ ساتویں امام کی والدہ ماجدہ ام حمیدہ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں، اور ام حمیدہ سے کہتے ہیں
ام حمیدہ تم اپنے بیٹے مسیح کاظم کی شادی نجمہ خاتون سے کرنا، اس لیے کہ وہ عجم کی بہترین خاتون ہے، سیلد منہا خیر و اہل الارض، یہ پیغمبر ام حمیدہ سے کہہ رہے ہیں، ساتویں امام کی والدہ سے، سیلد منہا خیر و اہل الارض، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر پیدا ہوگا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ سے پیغمبر ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ نجمہ خاتون تمہیں کہاں ملے گی؟ بات ختم ہو گئی، خواب پورا ہو گیا، سبحانہ مدار ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم اس اعتبار سے بڑے ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی جناب نجمہ خاتون کو لایا گیا، ان سے شادی کی گئی۔ جب جناب ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے یہاں حضرت آقا مولا امام رضا علیہ السلام آپ کا ظہور، آپ کی ولادت بسعادت سرزمین مدینہ پر ہوئی۔ امام میں ہشتم یعنی 8ویں امام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری لوگوں نے لکھی، 11 ذی القعدہ 153 ہجری بھی لکھی ہے، لیکن مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے کہا اور انہوں نے اپنی مجلس میں پڑھا کہ چھٹے امام امام جابر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوراً 1 مہینے کے بعد، چونکہ شوال میں آپ کی شہادت ہے اور ذی القعدہ کے 11 میں آپ کی 8ویں امام کی ولادت ہے کہ 1 مہینے کے بعد ولادت ہوئی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے 11ویں امام کی ولادت بسعادت 11 ذی القعدہ 8ویں امام کی ولادت بسعادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں سرزمین مدینہ منورہ پر ہوئی۔ جناب نجمہ خاتون جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کی ولادت تک بار حمل ہی محسوس نہ کیا، مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میرے شکم میں یہ پلنے والا بچہ اس کا کوئی وزن بھی ہے یا نہیں۔ بار حمل اس کو عرب اردو کی اصطلاح میں مہذب جملے میں استعمال کیا جاتا، یعنی میں نے احساس ہی نہیں کیا۔ اور میں اکثر یہ دیکھا کرتی تھی کہ میرے شکم سے تسبیح و تحمید کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام، ملاحظہ فرمائیے، اکثر میں نے یہ دیکھا کہ میرے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن جب 11 ذی القعدہ کی صبح نمودار ہوئی اور آپ کے بدن مبارک سے یہ امام معصوم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان کو ایک پارچے میں لیا، کپڑے میں لیا، اتنے میں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آ گئے اور آپ نے اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا اے نجمہ لا اس بچے کو مجھے دے دو۔ امام نے بچے کو لیا، آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، اور اس کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے، جناب نجمہ خاتون گواہی دیتی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ 8ویں امام کی والدہ ماجدہ گواہی دیتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب اس بچے کی ولادت ہوئی، اب یہ بچہ چونکہ میں اپنی زبان اردو میں بول رہا ہوں، ورنہ تو یہ کہنا چاہیے جب اس امام کا ظہور ہوا یا اس امام کی ولادت بسعادت ہوئی، تو جناب نجمہ خاتون کہتی ہیں میں نے دیکھا آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنا فرق مبارک یعنی چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور اس کے بعد گواہی دیتے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ جناب نجمہ خاتون ارشاد فرما رہی میں نے دیکھا ولادت کے فوراً بعد، ظہور میں آنے کے فوراً بعد آپ کہہ رہے ہیں خدا میں تیری وحدانیت کو قبول کرتا ہوں اور تیرے اللہ تیرے رسول کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے دادان گرامی، دنیا میں تشریف لائے، اب نشو و نما ہو رہا ہے والد ماجد کے ماتحت۔ 35 سال تک یہ میرا مظلوم امام جس کی ہم شب شہادت منانے کے لیے بیٹھے، میں نے اتنا مقدمہ یہاں تک کیوں لے کر کے آیا؟ ایسے ماحول میں، بنو عباس کے ماحول میں
امام رضا علیہ السلام تک 8 امام ہو چکے ہیں. پیغمبر کی ایک حدیث سنیں. پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا سیاتی انا من بعدی، نہیں سیاتی نہیں ہے اس میں، یہ میں دوسری حدیث پڑھوں. انا من بعدی 12 خلفائی اولہم علی آخرہم المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملأ الظلم وجورا. میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، یہ رسول کی حدیث، اور بہت سے برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. کسی کو چاہیے تو میں اس کے حوالے اور ریفرنس دے سکتا ہوں. میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے. اور مہدی کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. بنو عباس کے خلفاء کو یہ بات بہت کھٹک رہی تھی کہ پیغمبر کی بتائی ہوئی حدیث کا مسئلہ ان کے 7ویں تک تو پہنچ گیا، ان کا 8واں نہیں آنا چاہیے. لہذا ایمان کی پوشیدہ ولادت، اور جب آپ دنیا میں آئے بنو عباس کی طرف سے یہ شور ہوا کہ ان کا سلسلہ 7ویں امام تک رک گیا. یہ ہر امام کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن بنو عباس کا بھی دور 7ویں کے بعد نہیں ہے. 7ویں امام کی جب شہادت ہونے لگی اس سے چند مہینے پہلے، چند دن پہلے آپ نے اپنے خانوادے کے، اپنے رشتہ داروں کے 70 افراد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سرزمین مدینہ میں ملاحظہ فرمائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا امام کو قید خانے میں بغداد میں رکھا جاتا تھا، کبھی رہائی مل جاتی تھی تو آپ مدینے چلے جاتے تھے، کبھی پھر قید کیا جاتا تھا تو آپ بغداد آ جاتے تھے. اس طریقے سے امام نے 14 سال گزارے، 7ویں امام نے زندان میں. آپ نے اپنی شہادت سے، 7ویں امام نے اپنی شہادت سے پہلے 70 افراد کو جمع کیا اور آواز دیکھو میرے بعد اگر کوئی امامت کا مستحق ہے تو یہ میرا بیٹا علی رضا ہے. یہ امام رضا کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے، یعنی جو قریبی انہیں بھی نہیں معلوم کہ امام کو کہا میں اس لیے تو تم سے وصیت کر رہا ہوں تاکہ میری شہادت کے بعد تم یہ گواہی دینا کہ یہ علی رضا موسیٰ جناب امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، تاکہ تمہاری گواہی کے ذریعے سے میری نسل امامت یہ آگے بڑھے گی. کس دور میں گزرے؟ ایسے دور میں کہ 35 سال تک آقا و مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے ساتھ میں زندگی گزاری، اور وہ پورا ماحول دیکھ رہے ہیں. ہارون رشید کا ماحول، منصور دبانکی کا ماحول، قتل و غارت کا ماحول. ایسے ماحول میں امام رضا علیہ السلام کی تدبیر علمی کیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو بچا کر کے بھی لے جائیں اور ہم اپنے چاہنے والوں کو منزل مقصود تک بھی پہنچا دیں. اب میں پیچھے نہیں پلٹوں گا، دیر ہو جائے گی، میں اب یہیں پہ رکوں گا، پھر کبھی دیکھا جائے گا. امام علیہ السلام نے ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، دیکھیے ایک بات میں بتاتا چلوں، آپ کو تاریخ کے اندر جتنی روایات ہمارے اس امام سے ہیں، کون سے امام سے؟ 8ویں امام سے علیہ السلام. 8ویں امام سے جتنی روایات اور جتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایات اور حدیثیں آپ کو کسی دوسرے امام سے نہیں ملیں گی. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ سنیے کیا، دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بہنوں کو، بہنوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، ان کی ازواج مطہرات کو، ان کی بیویوں کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ راویوں سے جا کر کے بات کریں یا کوئی حدیث بیان کریں اور راوی لکھ لیں. اتفاق کی بات یہ کہ جتنی روایات امام رضا علیہ السلام سے آئی ہیں اس کا ایک خاص سبب ہے کہ امام سے کھانے پینے کے بارے میں آپ کو امام رضا سے روایت مل جائے گی. بخار آ رہا ہے، اس کے بارے میں بخار کیسے دور ہوگا، آپ کو امام رضا سے روایت مل جائے گی.
کسی کو نزلہ ہو رہا ہے تو آپ کو امام رضا سے روایت مل جائے گی، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو آپ کو امام رضا سے روایت مل جائے گی. سمجھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی انسان شدید بیمار ہے اس کو امام رضا علیہ السلام سے روایت مل جائے گی. گرمی کے اندر کپڑے کیسے پہننے ہیں امام رضا کی روایت مل جائے گی. سردی میں کون سے کپڑے پہننے ہیں امام رضا علیہ السلام سے روایت مل جائے گی. سردی میں کون سی چیز کھانی ہے امام رضا سے روایت مل جائے گی. گرمی میں کون سی چیز پینی ہے امام رضا سے روایت مل جائے گی. یہ تمام روایت آپ کو ان ٹاپکوں پہ، ان موضوع پہ، یہ جو موضوعات ہیں ان پہ صبر پہ آپ کو سرکار مولانا آقا و مولا امام رضا علیہ السلام سے روایات مل جائیں گی. اس کا سبب کیا؟ اس لیے کہ مامون رشید نے، جو ہارون رشید کا بیٹا، جب مدینے سے امام رضا کو بلایا ہے تو وہ 199 ہجری تھی. امام رضا مدینے میں رہتے تھے، مامون رشید خراسان میں رہتا تھا. یہ خراسان ایران کا جو آج خطہ، اس زمانے میں خراسان، مرو، یہ سب ایک ہی علاقے کہے جاتے تھے. اس نے امام رضا علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد اور ہارون رشید کے واصل جہنم 197 ہجری میں ہونے کے بعد، اب میں 197 بیان میں جو پڑھنا میرا حالانکہ بیکار ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں کہ میں تاریخوں کو اور ان کو پڑھوں، لیکن پھر بھی ایک دلچسپی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا میں پہلے یہاں ہوں. ہارون رشید نے 2 شادیاں کی تھی. پہلے تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ ہو جائے. ہارون رشید نے 2 شادیاں کی تھی. ایک شادی ہارون رشید نے عرب میں کی تھی اور ایک شادی ہارون رشید نے عجم میں کی تھی. عرب کے اندر جو ہارون رشید نے شادی کی تھی تو اس سے بیٹا پیدا ہوا تھا امین، اور عجم میں جو شادی کی تھی ہارون رشید نے اس سے بیٹا پیدا ہوا تھا مامون. ہارون رشید جب بڑھاپے کی طرف جانے لگا تو جتنے عرب تھے یہ سارے امین کے ساتھ ہو گئے، چونکہ اس کی ماں عرب تھی اور عربوں میں قبیلہ پرستی بہت ہوتی ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے قبیلے کی عورت ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا فلاں ہے، میرا یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. جتنا عرب تھا، شام، حجاز،